ایک عالم بغداد کے فقہا میں سے تھے جس کی طرف لوگ علم و اصلاح کے لیے آتے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فاضل تھا۔ اس نے حج بیت اللہ شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے توکل پر چلیں گے۔ جب ان حضرات نے کچھ راستہ طے کر لیا تو ایک عیسائی کے گرجا گھر تک جا پہنچے۔ ان کو گرمی اور پیاس نے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے استاد، ہم اس گرجا گھر کی طرف چلتے ہیں اور دن ٹھنڈا ہونے تک اس کے سائے میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سفر کو چل پڑیں گے۔ تو شیخ نے فرمایا، جیسے چاہو کر لو۔ تو یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چلے گئے اور اس کی دیوار کے پاس اترے۔ ان کی تھکاوٹ بھی بہت تھی اور پیاس بھی۔ طالب علم تو سب سو گئے اور یہ شیخ نہ سویا۔ شیخ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی طلب کرنے چلا گیا۔ شیخ نے سر جو اٹھایا تو ایک کمسن عورت کو دیکھا، گویا کہ وہ نکلنے والے سورج کی طرح خوبصورت ہے۔ جب شیخ نے اس کو دیکھا تو ابلیس نے اس کو اس کے دل میں بٹھا دیا۔ یہ وضو کو بھی بھول گیا اور پانی کو بھی۔ بس اب اس کو صرف اور صرف اس عورت کی لگن تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھٹکھایا تو ایک راہب یعنی عیسائیوں کا عبادت گزار باہر نکلا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فلاں عالم ہوں، اور اپنا پورا تعارف کرایا اور نام بتلایا۔ راہب نے کہا، اے فقیہ المسلمین، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، اے راہب، یہ لڑکی جو گرجا گھر کے اوپر سے نمودار ہوئی تھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ شیخ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے میرا نکاح کر دو۔ راہب نے کہا، یہ ہمارے دین میں ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں لڑکی کے مشورے کے بغیر اس کا نکاح آپ سے کر دیتا، لیکن میں نے اس کے حق میں اپنے دل میں ایک عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس کا نکاح اس سے کروں گا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرے گی۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو آپ کے متعلق اطلاع کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنے لیے آپ کو پسند کر لیتی ہے تو میں اسے آپ سے بیاہ دوں گا۔ تو شیخ نے کہا، بڑی خوشی اور مہربانی کے ساتھ۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا، جس کو وہ شیخ بھی سن رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، آپ اس سے مجھے کیسے بیاہیں گے؟ میں عیسائیت پر ہوں اور وہ دین اسلام پر ہے۔ اس کی یہ خواہش بھلا پوری نہیں ہو سکتی الا یہ کہ وہ بھی عیسائی ہو جائے۔ تو راہب نے اپنی بیٹی سے کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر وہ تیرے دین میں داخل ہو جائے تو اس سے شادی کر لے گی؟ اس نے کہا، ہاں، کر لوں گی۔ شیخ عالم کا تقاضا اسی اثنا میں بڑھتا چلا جا رہا تھا اور شیطان اس کے دل میں لڑکی کو خوب بنا سنوار رہا تھا۔ شیخ کے شاگرد سو رہے تھے، ادھر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ان کو پتہ نہ تھا۔ اسی وقت شیخ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں اپنا دین اسلام چھوڑتا ہوں اور تیرے دین کو قبول کرتا ہوں۔ لڑکی نے شیخ سے کہا، یہ شادی عزت و وقار کی ہے، لیکن زوجیت کا حق اور مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ حق تو کیسے ادا کرے گا؟ میرا خیال ہے تو ایک فقیر آدمی ہے۔ بہرحال میں اپنے حق میں تم سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ اور یہی میرا حق مہر ہوگا۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تیرا حق ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو میرے سامنے اپنے چہرہ نہیں چھپائے گی تاکہ میں صبح و شام تمہیں دیکھ سکوں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ شیخ نے اپنا وہ عصا اٹھایا جس سے خطبہ دیا کرتا تھا، اسے لے کر خنزیروں کی طرف لے جانے کے لیے ہانکنے لگا۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے شاگرد نیند میں تھے۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو شیخ کو تلاش کیا تو وہ نہ ملے۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا ڈالا۔ کوئی تو اس سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کوئی رونے لگا اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگا۔ پھر راہب سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ تو وہ شاگرد اس کی طرف چل دیے اور استاد کو اپنے اس عصا کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا جس سے خطبہ دیتا تھا۔ اس سے وہ خنزیروں کو ہانک رہا تھا۔ شاگردوں نے کہا، اے ہمارے سردار، یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر ٹوٹ پڑی ہے اور ہم کو قرآن و اسلام کی فضیلت یاد دلاتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہو اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے رہے؟ شیخ نے ہمیں کہا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، جو تم مجھے یاد دلا رہے ہو اس کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ مجھ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان نازل ہوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں، ہم نے ان کو ساتھ لے جانے کی جتنی کوشش کی ناکام رہے۔ اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی حسرت رہی۔ ہم نے حج کر لیا اور بغداد کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم اسی جگہ پر پہنچے تو کہا، آؤ شیخ کو دیکھنے چلیں۔ اس نے کیا کیا؟ شاید وہ شرمندہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور اپنے برے حال سے واپس ہو گیا ہو۔ شاگرد اس کی طرف گئے تو اس کو سابقہ حالت پر پایا اور وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ ہم نے اس کو سلام کیا، اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ ہم نے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا، اس نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا، تو ہم اس کے پاس سے چلے گئے، لیکن اس کی خاطر ہمارے دلوں میں بہت حسرت رہی۔ جب ہم گرجا گھر سے کافی دور نکل آئے تو ہم نے ایک سایہ دیکھا جو گرجے کے کونے سے ہماری طرف کو آ رہا ہے اور زور زور سے پکار رہا ہے، تو ہم اس کے لیے رک گئے۔ یہ وہی شیخ تھا جو ہمارے ساتھ آ ملا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور جس حالت میں تھا اس پر واپس آ گیا ہوں۔
اور یہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے ہوئی جو میرے اور میرے پروردگار کے مابین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی تھی، یہ اسی کی مصیبت تھی جو تم نے دیکھی۔ شاگرد ان کے لوٹنے سے بے حد درجہ خوش ہوئے اور بغداد آ گئے، اور شیخ جتنا عبادت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ عبادت میں متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم شیخ کے گھر میں ایک دن پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھڑکایا۔ ہم اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگی شیخ کے پاس آئی ہوں، ان کو بتلاؤ فلاں راہب کی بیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ تو شیخ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئی تو شیخ سے کہا، اے میرے سردار، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ شیخ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی جب آپ مجھے چھوڑ کر آئے تھے تو مجھ پر نیند نے غلبہ کیا تو میں سو گئی، اور میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ فرمائی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اپنے اولیاء میں سے ایک کا امتحان لیا ہے، میں اس وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں۔ تو وہ بزرگ اس سے بے حد خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کو اسلام قبول کرنے کا احسان فرمایا اور اس کو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اسلام پر بیوی بنا دیا۔ شاگردوں نے شیخ سے اس گناہ کے متعلق پوچھا جو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرزد ہوا تھا۔ شیخ نے بتایا کہ میں ایک دن کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک نصرانی مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے اسے کہا خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس نے کہا مجھ پر اللہ کی لعنت کیوں ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں تو کافر ہے۔ تو وہ عیسائی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا تمہیں کس نے بتلایا کہ تم مجھ سے بہتر ہے؟ تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منظور ہے تو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اس شیخ کے متعلق مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور بہترین طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور خوب عبادت کر رہا ہے۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی کہ جس کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، آمین۔